إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 66 سے 70 تک کی تفسیر پڑھیں گے. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے بیچ میں ہونے والی باتوں کا. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو جانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس بندے کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا تھا یعنی کہ خضر علیہ السلام، تو وہ کون تھے اور ان کے بارے میں علماء میں کیا اختلاف ہوا ہے. آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جس مشن کو دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا یعنی کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کروانا اور ان کے ذریعے سے ان کو اس بات کا علم ہو جانا کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، اسی لیے کسی کو اس بات کا وہم نہ ہو کہ وہ سب سے زیادہ جانکار ہے یا اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں خضر علیہ السلام کے تعارف سے. خضر علیہ السلام کون تھے جن سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے بھیجا؟ اور خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو علم دے رکھا ہے، جو رحمت دے رکھی ہے، ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے رحمتوں کی برسات کر رکھی ہے وہ کون ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام میں اختلاف ہوا ہے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہونے کے لیے دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو رحمت دیا ہے وہ رحمت کا مطلب ہے نبوت. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں اس نبی کو اپنے کمتر کے ذریعے سے کبھی بھی علم نہیں دیا جاتا. اسی لیے خضر علیہ السلام کو نبی ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو خود ایک نبی ہیں اگر وہ کسی سے علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو آیت نمبر 66 میں اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر وہ علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جس سے وہ علم سیکھیں گے اسے بھی نبی ہونا پڑے گا. تو اسے دلیل بنا کر کے اکثر مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ نبی تھے. بعض مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ فرشتے تھے، کیونکہ جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے اسی طریقے کی ذمہ داریاں خضر علیہ السلام کو دی گئی تھی. اسی لیے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خضر علیہ السلام ایک فرشتے تھے اور جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تعلیم دیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام انسان تھے، انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ ولی تھے. تو یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے نبی کو اپنے ولی کے ذریعے سے، جو کہ نبی کے درجے سے کم تر درجہ ہے، ان سے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو تعلیم نہیں دے گا. تو یہ قیاس سے بہت دور کی بات ہے. اسی لیے یہاں جو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے وہ دو رائے ہیں. ایک یہ کہ خضر علیہ السلام انسان تھے اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نبی بھی تھے، اور دوسرا یہ خضر علیہ السلام ایک فرشتہ تھے. اور اصل میں آپ تھے کون اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے نہیں کیا ہے، بس اللہ رب العزت نے ان کو ان کا بندہ قرار دیا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کہانی میں، اس واقعے میں اللہ رب العزت ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے ہم اس میسج کو لیں.
اور اس بحث میں نہ پڑیں کہ خضر علیہ السلام انسان تھے یا فرشتے تھے یا ولی تھے یا کون تھے، کیونکہ اس بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری اس بات کا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج ہم لے لیں۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 66 کی طرف۔ قال له موسیٰ بل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، اور جس مقصد سے اللہ رب العزت نے ان کو وہاں بھیجا تھا اسی مقصد کا انہوں نے وہاں اظہار کیا اور کہا میں آپ کی اتباع کرنے کے خواہش مند ہوں۔ قال له موسیٰ بل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ کے ذریعے سے میں وہ علم حاصل کروں جو آپ کو دیا گیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک استاذ کے ساتھ کس طریقے سے ویوہار کرنا چاہیے، برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے سامنے کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے اور کس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے یہاں سیکھنے آیا ہوں، بلکہ آپ ان سے اجازت لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور علم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں خضر علیہ السلام نے ان سے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک نبی جن کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اتنا زیادہ علم دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ برداشت نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ آپ جب میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو جب میں پورا کروں گا تو اسے دیکھ کر کے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس معاملے میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ جس کے متعلق آپ کو کچھ علم ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے، آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا ہے، تو اس علم کے متعلق یا اس کام کے متعلق آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم یعنی کہ فرشتوں کو جو علم دیا ہوا ہوتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو کام لینا چاہتا ہے وہ کام یا اس کے متعلق اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی اطلاع نہیں دی ہے، ان کو بھی خبر نہیں بتائی ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جس کام سے آپ منع کر رہے ہیں وہ کام میں نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا، تو آخر کار خضر علیہ السلام راضی ہو گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اور آپ نے یہاں یہ فرمایا کہ آپ اس دوران مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو خضر علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ میری اتباع کریں گے، جب آپ میرے ساتھ رہیں گے، تو جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ ہر وہ کام جو ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے اس کے متعلق کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، بلکہ خضر علیہ السلام نے یہاں بتایا کہ اس کے متعلق تو میں ہی آپ کو بتا دوں گا، اور جب تک میں نہ بتاؤں آپ اس کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھیں گے، اپنی طرف سے کوئی بھی سوال آپ مجھ سے نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کے دوران آپ دونوں کے درمیان کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر آج ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی خود کو زیادہ علم والا نہ سوچے، بلکہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ تو دنیا میں علم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہر کوئی اپنے اوپر کسی اور کو ضرور پائے گا، ہر عالم اپنے اوپر کسی عالم کو ضرور پائے گا جس کے پاس اس سے زیادہ علم ہو۔ اور ساتھ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے دو طرح کا علم اس دنیا کے اندر لاگو کر رکھا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو خضر علیہ السلام یا ان سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کیا ہیں اور اس میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے جب بات آگے بڑھے گی
تو اسی درمیان میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔